سجدے میں، قرآن میں ہے کہ سجدہ کریں اللہ کا قرب حاصل کریں۔ سب سے زیادہ انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے سجدے میں، اور سب سے زیادہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تہجد میں۔ تہجد میں اللہ کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے۔ جو تہجد میں اٹھ گیا وہ اللہ سے قریب ہو گیا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت اللہ کا ذکر کرو، کہ ذکر کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَّرَنِي، جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا قرب نہ ملا، تہجد چھوڑ دی، اللہ کا قرب نہ ملا، سجدہ نہیں کیا فجر کا، اللہ کا قرب نہیں ملا، اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کا قرب نہیں ملا، اللہ سے دور ہو۔ تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کب؟ آخرت کے دن، قیامت کے دن۔ آج نہیں سمجھ رہا ہے، آج تو نہیں سمجھ رہا، آج نہیں سمجھ رہا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خذوہ، اسے پکڑو، فغلوہ، اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، اس کو باندھو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو زنجیروں سے باندھو اور باندھ کے اس کو جہنم میں پھینکو۔ تو دنیا کی جو زندگی انسان آج گزار رہا ہے، اس کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا۔ کانٹے، ایک آدمی کے کھیت میں کانٹے ہو گئے تو وہ اب جا رہا ہے، وہ کانٹے جسم میں چبھ رہے ہیں، کپڑے اس کے ساتھ اٹک رہے ہیں، پاؤں میں چبھ رہے ہیں، اب بڑا پریشان ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا بھائی آپ کے کھیت میں کانٹے کس نے بوئے تھے؟ کہ میں نے خود بوئے تھے۔ کانٹے بوئیں گے، کانٹے اگیں گے، اور پھول بوئیں گے، پھولوں کے بیج لگائیں گے تو پھول اگیں گے۔ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ جہنم میں جائے۔